عذاب قبر۔ قبر میں ایمانداروں کے لیے نعمتیں ہیں اور برے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سورہ مومن میں آتا ہے، فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے، ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی داخل نہیں ہوئے، پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے بھی علماء نے قبر کا عذاب مراد لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے 14واں پارہ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہاں سے بھی عذاب قبر مراد دی ہے کہ قبر کی نعمتیں بھی برحق ہیں اور عذاب بھی برحق ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے، اس میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے، ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ ربی جعلنی پڑھے، اچھی دعا ہے، جو بھی قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت۔ لیکن یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، یہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ تو سورۃ التکاثر کو اگر ہم دیکھیں نا، پچھلی 3 صورتوں کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے اور اگلی صورتوں کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے، تو پھر مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے، مطلب اور واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے پیچھے صورت ہے سورۃ الزلزال، سورۃ الزلزال ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت، یہ جب قیامت آئے گی زمین پر بھونچال آئیں گے، ٹھیک ہے، زمین پر بھونچال آئیں گے، پھر زمین جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو نکال دے گی۔ انسان تعجب کا اظہار کرے گا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کے برابر اگر بھلائی کی ہے تو انسان اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرہ کے برابر برائی کی ہے تو انسان اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وہاں پہ نیکی نیکی رہے گی، برائی برائی ہوگی۔ دنیا میں چینج ہو جاتا ہے کہ مجرم کوئی ہوتا ہے، سزا کسی کو مل جاتی ہے، کیونکہ ظاہری معاملات ہیں نا۔ ذرہ، اگلی بات سمجھیں، ذرہ برابر نیکی برائی آ جائے گی، پھر نیت کیا ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، نیت بھی۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ العادیات، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، نیکی کس نیت سے کی۔ یہاں دنیا میں نیت کا معاملہ نہیں جانا جاتا، یہ جوڈیشری سسٹم، عدالتی نظام جتنا بھی ہے، ظاہری معاملات پہ سزا جزا کا نظام ہے۔ نیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ظاہری عمل سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا یا سہون کیا، قصدن عمل کیا یا سہون۔ لیکن وہاں پہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہوگا وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ کس نیت سے نیکی کی وہ ظاہر ہو جائے گی نیت، ہر نیکی بھی آ جائے گی، نیتیں بھی ہوگی، اور ظاہر کون سی ذات کرے گی؟ سورۃ العادیات ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، وہ ذات جو اچھی طرح باخبر ہے، جس سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر نیکی ہر بدی آئے گی، نیت بھی آ جائے گی، پھر ترازوؤں میں تولا جائے گا۔ اگلی صورت ہے سورۃ القاریہ، یہ بڑا گہرا ربط ہے ان صورتوں میں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو انسان اس چیز کو کیوں بھول گیا ہے کہ ذرہ برابر نیکی جس نیت سے ہوگی وہ تول لی جائے گی، پھر بھی تیاری نہیں کر رہا۔ یہ سورۃ التکاثر آ گئی۔ اب ذرہ برابر اگر اس نے بدی کی ہے تو وہ کس نیت سے کی وہ بھی سامنے آ جائے گی، پھر ترازو میں تول دیا جائے گا۔ جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا۔ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ عملوں کے اوپر جو ہے نا وہ نتیجے نکلنے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے نظریات بنا لیے ہوئے ہیں،
چھوٹے چھوٹے معاملات پہ۔ تو یہ قرآن کو پڑھے نا ترجمے کے ساتھ، عقیدہ یہاں سے لیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تینوں صورتوں سے نتیجہ نکالے نا ملا کے ذرا۔ سفارش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سفارش کا بھی میرٹ ہوگا۔ وہ کیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، میرٹ قائم ہو گیا نا کہ بھائی جن میں یہ خوبی ہے اے اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیں ان کی۔ عدل اتنا بڑا ہوگا کہ سفارش کے لیے بھی میرٹ ہوگا کہ اس خوبی والے کی ہوگی، یہ نہیں کہ ہر کافر یا جس کو مرضی اٹھا کے کوئی جنت میں لے جائے، ایسے نہیں ہے۔ تو جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود پھر بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ دیکھیں نا یہ مائک ہی ہے یا یہ مائک ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے آواز کو آپ تک پہنچانا۔ کوئی بھی چیز ہے اپنے اگر بنیادی مقصد کو پورا نہیں نہ کرتی تو وہ چیز ناکام ہے۔ یہ لائٹ ہے، اگر لائٹ نہیں دے رہی جتنی مرضی خوبصورت ہو، انسان کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے موبائل، اس سے بڑی یہ بات سمجھ آتی ہے۔ کچھ بھی ہو وہ کال جو ہی آئے گی وہ آپ کو الارم دے دے گی، ریسیو کریں، بات سنیں، جی یہ سارے کام چھوڑیں، کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے سنیں۔ تو لہذا یہ دنیاوی معاملات جتنے مرضی ہوں، رب کی بندگی سے غافل نہیں ہونا۔ الہاکم التکاثر اگر ہو گیا تو تباہی پہ چلا گیا۔ پھر اگر اگلی صورتوں کو دیکھیں نا ہم، اس سے جو اگلی چند صورتیں ہیں تو ان سے بھی سورۃ التکاثر کا بڑا گہرا ربط ہے۔ پیغام ہے کہ جن لوگوں کے پاس پھر مال زیادہ آ جاتا ہے نا، زیادہ تر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ ایک اس سورہ ہمزہ میں کردار ہے کہ مال آ جاتا ہے زیادہ تو گن گن کے رکھتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، کثرت آ گئی نا مال کی، گن گن کے رکھتا ہے۔ پھر سوچ اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے، کسی کی غیبتیں کر رہا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، اللہ فرماتے ہیں کہ مال جمع کیا گن گن کے رکھتا ہے، تو یہ اس کی سوچ ایسی بن گئی کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، سوچ ہی دنیا کی بن گئی نا، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، تو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے، اس کو کسی سے کام نہیں، لوگوں کو اس سے کام ہے۔ ہر وقت مال کے طاقت کے نشے میں ہے، نہ آخرت کی تیاری نہ رب کو یاد، یہی سوچ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ اسے حطامہ میں ڈالا جائے گا۔ حطامہ وہ ہے جو اس کے غرور کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گی۔ حتم کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑنا۔ تو جن کے پاس مال زیادہ آتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تکبر بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو نا بندوں کے بارے رویہ متکبرانہ، کچھ کا رویہ اللہ کے ساتھ بھی متکبرانہ بن جاتا ہے۔ اگلی صورت فیل ہے، کیا کیا تھا ابرہہ نے طاقت کے نشے میں؟ کیوں جی؟ کثرت تھی نا، طاقت کی کثرت تھی نا، اس کے پاس بڑی بھاری برکم فوج تھی، طاقت تھی، تو اللہ کے گھر کو گرانے آ گیا ہے۔ یہ کثرت کے انجام ہے، طاقت کی کثرت ہے، فراوانی۔ اور اقبال نے بھی کہا ہے نشہ قوت ہے خطرناک، طاقت کا نشہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسا کی قبا چاک۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و علم و نظر و ہنر ہے خس و خاشاک۔
لا دی ہو تو زہر حلال سے بھی بڑھ کر ہو دی کی حفاظت میں، تو ہر زہر کا تریاک نشہ قوت خطرناک ہے۔ ابرہہ اللہ کے گھر کو گرانے آ گیا تو یہ ہے قوت کی کثرت، اس نے ابرہہ کو، اس کے پورے وہ ہاتھی والا جو لشکر تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر مال کی محبت انسان کو مذہب کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہنے دیتی۔ اس سے اگلی سورہ قریش ہے۔ قریش کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تجارت کی ان کو بڑی فکر ہے، لیکن یہ بیت اللہ جس کے رب کے نام پر، جس گھر کے نام پہ یہ فائدے اٹھاتے ہیں، مخلص ہو کے اس کی عبادت نہیں کرتے۔ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، کیوں نہیں اٹھواتے تھے کہ قبیلے یہ ناراض ہو جائیں گے؟ گول مول معاملہ چلا رہے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ پھر اٹھوایا گیا نا۔ تو یہ ہے سورۃ التکاثر کا پیغام کہ بہت جس مال کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے انسان بھاگ رہا ہے، اس کے اثرات بڑے برے ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ اکثر لوگ تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ خال لوگ ہیں جو سیدھی ڈائریکشن پہ رہتے ہیں، اور ایسے لوگ قابل رشک ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے افراد ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ایک وہ مالدار جس کو اللہ نے وافر مال دیا ہے اور وہ اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس پہ رشک کا معنی کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا مال دے تو میں بھی اللہ کے دین میں کاموں پہ ایسے خرچ کروں۔ یہ دعا، یہ خواہش، یہ تمنا درست ہے، توفیق بھی مانگے۔ اسی طرح جو علم والا ہے، جو علم پھیلا رہا ہے، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، کسی کے لیے بندہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے یا میری کسی اولاد کو ایسا علم والا بنا دے اولاد میں سے کہ جو اس طرح تیرے دین کا نور عام پھیلائے، دنیا سے جہالت کا اندھیرا دور کرے، صحیح علم کی روشنی کو پھیلائے۔ یہ تمنا اپنے لیے، اولاد کے لیے کی جا سکتی ہے، یہ اچھی ہے۔ ہر کثرت بری نہیں ہے، صرف ایک کثرت اچھی ہے جس سے خیر حاصل ہو۔ تو سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ یہی پیغام دے رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر ہوتا یہ بھی ہے، سورۃ الانبیاء جو ہے اس کو دیکھیں تو اکثر لوگ خوشحالی میں ان کی زندگی، ان کی سوچ ظالمانہ بن جاتی ہے، اکثر کا یہ حال ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ظالمانہ سوچ ہے نا، طرز عمل، طرز معاشرت ان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کا 2 رکوع اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ قَسَمْنَا، آخری بات ہے، پھر اس کے بعد دعا کر دیتے ہیں، یہ آخری چند باتیں ہیں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ کیا جو ظالم تھیں، جن میں شرک تھا، ظلم تھا، ناانصافی تھی، جبر تھا، تشدد تھا، ہم نے ہلاک کر دیا۔ انشأنا بعدها قوما آخرین، اس کے بعد ہم نے اور لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون۔ یہ ہلاک ہونے والی بستیوں کو جب ہمارا عذاب محسوس ہو گیا نا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو پھر بھاگنے لگے، اس سے بھاگنے لگے۔ اب اللہ کی پکڑ آ گئی تھی، کہاں بھاگنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، لوٹ جاؤ اپنے محلات کی طرف، وہ محلات، وہ پیلسز جن کے بلبوتے پہ تم لوگوں پہ ظلم کر